अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज राना साहब हैं जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर। उन्होंने खबर दी है कि इस अप्रैल तक जो है, जो कमिंग अप्रैल है, उस तक सऊदी अरब ने अपने $2 अरब जो बकाया हैं वो भी मांग लिया। अच्छा, मार्च अप्रैल बड़े सिग्निफिकेंट हैं जी। मार्च तक IMF ने अपनी जो प्रोग्राम है वो भी डेफर किया हुआ है, और जिन्होंने हमें पैसे दिए हुए हैं उन्होंने भी मार्च तक उनकी वसूलियाबी जो है वो डेफर की हुई है। तो अप्रैल तक जो है, यकम अप्रैल या 2 अप्रैल तक हमें, यानी ये भी मार्च ही हुआ ना तकरीबन, वो सऊदीया ने भी कह दिया कि बहन पैसे दे दो वापस। बड़ी लोड पै गई, हाथ बड़ा तंग हो गया। ये हाथ तंग नहीं हुआ जी, ये कुछ और मसला हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर 3 वेबसाइट फाइनेंस की हैं, अगरचे वो सऊदीया के मकासद के खिलाफ ही काम कर रही हैं। समझ जाओ ना, जी रिसेंटली बड़ी शान और शौकत के साथ और लोगों को लाखों में तनख्वाहें दे के जो वेबसाइट लॉन्च हुई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो सऊदी इन्वेस्टमेंट है, नहीं हिडन सऊदी इन्वेस्टमेंट है। इस्लामाबाद में तो दफ्तर भी उनका एक ही बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में एक है, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी। हैरत की बात है। वो सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है जी, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सरमायाकारी है, लेकिन काम वो ईरान के इंटरेस्ट में कर रहे होते हैं। वाह अरबे, तो सही छित्र पै रहे हैं, सही छित्रौल हो रही है थोड़ी, ठीक है ना, मेरिट पे छित्रौल हो रही है अरबियों की ना, जो हो रही है। खैर, ये तो ऐसे जुमला मोतरजा आ गया। ये जो कतर ने पैसे वापस मांगे हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है? आप एक कतर के खिलाफ जो बकवासियात हैं और सरकारी तौर पर सरकारी प्लेटफॉर्म से, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप कहेंगे ये बकवासियात थी, ये तो 2000 कोविड 2018 से पहले भी थी, हैं जुलाई 2018 से पहले भी हो रही थी। उस वक्त सरकारी तौर पे नहीं हो रही थी, अपोजिशन की तरफ से हो रही थी, सरकार उसको डिफेंड कर रही थी। अब मसला ये था कि जनाब अब सरकारी तौर पे होना शुरू हो गई, और वो सरकारी तौर के ऊपर जो है कतर की हुकूमत को जब वज़रा ने उठ के उनके खिलाफ बकवासियात शुरू की तो कतरी कह रहे हैं, अच्छा अगर ये आपकी सरकारी पॉलिसी है तो पहले पैसे साढ़े वापस करो ना, फिर गाना करना सन। आप देखें काफ़ी अरसों से यूथिया ब्रिगेड, कौमल मजहूल जाहिल आलमी लिल महदूद जो है, वो कतर के हवाले से कोई गाली नहीं देते मरियम को, है ना। आपने नोट किया होगा पिछले कुछ 1.5-2 माह से, तो मैं नोट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। और उसकी वजह ये थी कि ये जो नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कुछ 3-4 माह पहले, उसके नतीजे के अंदर जो था, क्योंकि आपको अगर मेरा पिछला व्लॉग याद हो तो मैंने उस वक्त जब सऊदीया को पैसे वापस किए गए थे, मैंने उस वक्त ही आपको बता दिया था कि ये तो पैसे वापस कर दिए, उधर कतर की भी डिमांड पेंडिंग है। अनकन्फर्म्ड ज़राए के हवाले से हमें पता चला था, तो ज़राए वही हैं और वो अभी इसको सरकारी या गैर सरकारी तौर पर कंफर्म नहीं कर रहे। लेकिन उनका ये दावा है कि तैयारी तो सऊदीया के $2 अरब के अलावा जो हमने कतर के देने हैं उनकी भी जारी है, और वो कहाँ से लेने हैं ये भी हमें पता है, और उन्होंने क्यों देने हैं ये भी उनको समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब जनाब एक तो ये सूरत हाल हो गई कि अब आप कहेंगे कि वो तो पहले भी गालियां बक रहे थे इलेक्शन से पहले भी, बाद में सरकारी सतह पे हो गई। फिर ख़ास तौर पे जो उनके साथ LNG का एग्रीमेंट था ना, उस LNG के एग्रीमेंट के अंदर ये बात तय था कि दुनिया को हम जिस रेट पे दे रहे होंगे आपको उससे 20-30% कम पे देंगे, और लेकिन ये बात आप किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि हमारी गाहकी ख़राब होगी, हमारे बाकी कस्टमर कहेंगे क्यों वो तो फुफी का पुत्र है। तो कतरी ने कहा कि आप वाकई हमारी फुफी का पुत्र हैं, तो आपको हम जो भी प्राइस होगी उस वक्त दुनिया के अंदर प्रिवेलिंग जो भी कीमत होगी उससे आपको इतनी कम देंगे। और दुनिया में के अंदर आपको पता फ्यूल की प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती रहती हैं। पिछले दिनों LNG की स्पॉट प्राइसेस जो थी वो $2 पे भी चली गई थी। दुनिया के अंदर जो भी प्राइस है उस दिन की उससे आपको कम पे मिलेगा। ये बात जो है ये छोटे कम तरक्की याफ्ता ज़हन में या कम 5% ग्रोथ वाले ज़हन में आ नहीं सकती थी ना कि इस तरह का कोई ब्रदरली जेस्चर भी हो सकता है। तो फिर नतीजे के अंदर यही हुआ, ठीक है। और नतीजे के तौर पे फिर ये होना था और ये हुआ। अब मसला ये है कि इसके बाद हम करेंगे क्या। हमारी हुकूमत जो है वो अंदरूनी हालात की फायरिंग करते हुए बाहर की जब सहारा लेती है तो बैरूनी फ्रंट के ऊपर वो इतनी खौफनाक तबाही फैला के आती है जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है
وہ جیلم کے چودھری صاحب کی وہ یخ ہے جو انہوں نے ماری، اور اس کے بعد مزید یخ در یخ یہ ہے کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے گئے اس کا دفاع کرنے کے لیے، ایک ایسی چول جس کا ان کے پاس دفاع موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ان کی مراد بیسیکلی کیا تھی اور اسے سمجھا کیا گیا ادھر، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو انڈیا سمجھ رہا ہے وہی پوری دنیا بھی سمجھ رہی ہے۔ پوری دنیا فواد چودھری کی وہ بات نہیں سمجھ رہی جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ درست کہہ رہے ہوں گے، یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن وہ دنیا وہ ان کی بات وہ نہیں سمجھ رہی، اس پیرائے کے اندر سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کمزور کی یا غریب کی ویسے ہی نہیں بات سنی جاتی یار، اسے ویسے ہی پہلے 2-4 چنڈے کروا دی جاتی۔ تو جو یہ اس طرح کی حماقتیں فرماتے، ٹھیک ہے نا، یہ بریگیڈیئر وہ جو ہے اعجاز شاہ والی حماقت فرماتے ہیں نا کہ جناب طالبان کی طرف سے پھر ریئیکشن آئے گا، جب ہم ناراض ہو جائیں گے تو پھر طالبان کی طرف سے ریئیکشن آ جائے گا۔ یعنی اس نے طالبان ٹی ٹی پی کی ساری اونرشپ قبول کر لی نا۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ شیخ عمر جن کے گھر سے برآمد ہوا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑا پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ میرا اس کے ساتھ اعتماد کا رشتہ تھا، اس نے مجھے کہا گرفتاری کے لیے بھیج دیں، گرفتاری کو نہیں، چھاپا پہ آسی، چھاپا مار کے پھڑیا سی انہوں نے دے کرو، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب عمر شیخ صاحب جو ہیں ان کے القاعدہ سے تعلقات ڈھکے چھپی بات نہیں، وہ تو اپنی تنظیم لانچ کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب شیخ عمر صاحب کی ذہانت فطانت اور ان کی جو باتیں ہیں ان سے اختلاف بھی ممکن ہے اور ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی پائی جاتی ہے جو ان سے اتفاق کرتی ہے۔ شیخ عمر صاحب اس ماں کے بیٹے ہیں جس نے ہتھرو کے اوپر اندرا گاندھی کے منہ پہ تھوکا تھا کہ تم نے کشمیر کے اندر جو ظلم جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے، یہ اس ماں کے بیٹے ہیں، یہ اس وقت اچھڑ چکے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو اس لیے ان سے اختلاف بھی ممکن ہے اور ان سے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ڈینیل پرلالے تو یہ جو ہے نا یہ شیخ عمر صاحب جو ہیں ان کو موصوف نے پکڑایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پکڑایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ چھپا ہوا تھا اور کئی دنوں سے، اور آخر میں جب ٹریس ہوا تو یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے اس بیان کے بعد جس طرح ہمارے خلاف القاعدہ کا مقدمہ تیار ہو گیا نا، بنیادی طور پہ اس خطے میں اور کوئی مل نہیں رہا اس وقت انسٹرومنٹ جس کو بیچا جا سکے۔ ہمیں تو جنگ ہی کرنی آتی ہے نا، تو جنگ کا کوئی انسٹرومنٹ افغانستان کے اندر بھی امن آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اگرچہ پچھلے 2 دنوں دھماکے ہوئے ہیں، لیکن گوئنگ فارورڈ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس سے امن ہی برآمد ہوگا، تو آہستہ آہستہ امن بھی آتا جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو ہم کیا کریں، اسی اپنے گھر چ آگ کیوں نہ لا کے تماشا ویکھیے۔ ہم دنیا بھر کی جو ہے وہ ٹیررزم کی جو وار ہیں وہ گھیر کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ پہلے نہیں ہم لائے وار اگینسٹ ٹیرر، لائے نا، پہلے نہیں ہم لائے القاعدہ کے خلاف جنگ، لائے نا، پھر وہ جنگ ہم نے لڑی، ٹھیک ہے، پھر اس کے جعلی فگرز ہم نے دے کے وصولیاں کی، تو پھر تو اب اگر ایک اور جنگ بھی گھر میں لگانی پڑے، گھر میں آگ تیلی لگا کے دھواں اٹھا کے شور مچا کے کہ ساڑھے کار آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو سارے محلے والے ساری مدد کرو، کیا جا سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے نا، نیگیٹو سوچ ہے نا میری، میں اینٹی اسٹیٹ آدمی ہوں تو اس طرح بھی سوچ لیتا ہوں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ کیا کریں کہ بہت کم ہے ہماری حکومت کے تمام جو ہیں، اس سے پہلے ہم سعودیہ کو ناراض کر چکے ہوئے ہیں ایسے ایسے کر کے، اور اس کا شاہ کا جواب کیا سنے بغیر آگے گزر گئے، بہت خوفناک۔ بھئی امریکہ کا صدر بھی ایسے ڈیل نہیں کرتا جیسے ہم نے سعودیہ کے شاہ کو ڈیل کیا، اور پھر کہتے ہیں سعودیہ نے پیسے کو واپس منگنا ہے، ٹھیک ہے، ساڑھی عقل دے اتنے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا چاہیے نا، کہ جو کچھ ہم جس طرح بیہیو کرتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں ہم، اور کبھی ننگے پاؤں جو ہیں وہ پاک پتن جاتے ہیں بابا فرید کے مزار پہ، اور کبھی ننگے پاؤں جو ہے وہ خانہ کعبہ جا رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جناب یہ آ گیا، اب یہ جو پریشر آئے گا ادھر سے بھی آ گیا، انہوں نے پیسے مانگ لیے، اب جو ہے وہ ترکی چائنا بہادر جو ہے وہ اپنے پیسے دیتے ہوئے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کرے گا، اور چائنا کی بات پہ چلنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے، اور آئی ایم ایف کو اگر ہم کوالیفائی کرتے ہیں، چائنا کے دوستوں کے اندر جو قریب ترین دوست ہیں جنہوں نے اپنی سارا اکنامک ریلائنس رکھا ہوا ہے چائنا کے اوپر، ان میں سے سب سے بڑا جو ماسٹر پیس ہے وہ نارتھ کوریا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور نارتھ کوریا میں لوگ گھاس ابال کے کھاتے ہیں، دفاعی بجٹ اس کا بڑا کمال ہے، تیارے اس کے پاس ویسے وہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹینک دیے، وہ سارے کچھ جو ہے وہ بڑے کمال کے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ لیکن لوگ جو ہیں ان کی حالت خوفناک ہے. تو اب اس پہ آپ غور کر لیں کہ جب ہم چائنا کے پاس جائیں گے، ویسے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ ہمیں چائنا ماڈل بہت پسند ہے، تو چائنا کے پاس ہم جائیں گے تو چائنا پھر ہم سے کیا کہ کچھ کن کن سفید کاغذوں پہ انگوٹھے نہیں لگوائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب طرف سے ٹانگ ہوئی ہوگی نا. تو چائنا کے جو انگوٹھے ہوں گے وہ ہمیں آئی ایم ایف کے اس سے بھی کر دیں گے. اب آئی ایم ایف کے طرف ہم نے جانا ہے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی ٹرمینالوجی منگوائے گا، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کٹ پتلی کے اندر کن کا ہاتھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک بند کر دیں. اس لیے ایک عجیب و غریب قسم کی ایک دھما چوکڑی مچے گی. پاکستانی کرنسی کے اوپر مزید پریشر آ سکتا ہے مارچ اپریل تک، اور ڈالر جو ہے وہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے پاک روپی کے مقابلے میں، کیونکہ بہت ساری ادائیگیاں ڈیو ہو رہی ہیں. دعا کریں کرونا پرلونگ کر جائے اور 1 سال کی ہمیں اور ڈیفر مل جائے، اور پھر 1 سال کے بعد کس نے دیکھنا جی، پھر اگلے الیکشن آ جانے ہیں. تو 1 سال کے بعد 1 سال کے لیے اور دنیا جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگنے واپس کر دے، 1 سال کے لیے ڈیفر کر دے. دنیا کا کیا جاتا ہے یار، ہمارا شہزادہ جو ہے وہ حکومت کھیل لے گا، آپ کا کیا جاتا ہے. بس جی، میں فیڈ بیک دینے کے لیے ہماری نیچے ای میل لکھی ہوئی ہے، اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اس سے نیچے ہمارے 2 اکاؤنٹس ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ڈال لیا کریں کبھی کبھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.